بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج کاشف عباسی نے اپنے شو میں اور ساتھ اس کے تھی سائرہ بانو، انہوں نے نواز شریف کے جو چیلا ہے زبیر، اس کی آج خوب کلاس لگائی ہے جب انہوں نے یہ سوال پوچھا اسحاق ڈار کے بارے میں کہ سنا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے آپ اس کو نگران وزیر اعظم لگا رہے ہیں، تو اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ ثابت کی اور پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آئیے انہوں نے اسحاق ڈار اور زبیر کی کیسے کلاس لگائی، سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دے گا۔ ترجمان ہے میاں نواز شریف صاحب کے۔ سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں گا، کیا یہ نام مسلم لیگ نون نے پرپوز کیا ہے ڈار صاحب کا پرائم منسٹر کے انٹرم پرائم منسٹر کے لیے؟ نہیں، تک نہیں کیا۔ میرا خیال ہے آپ نے خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ پہلے اگر میں سن سکا تھا ٹھیک طرح سے، وہ فیکٹ بھی ہے کہ اس پر تو ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی لیول پر ہوئی ہو اور جس کا خواجہ آصف کو بھی نہ پتہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ سو آئی تھنک اٹس مور آف اسپیکولیشن۔ ایک پروگرام کرنے شروع کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گیا، بٹ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ خبریں ڈار صاحب نے خود لگوائی ہیں سر؟ میرا خیال ہے میں نے ڈیفینیٹلی نہیں، میں تو نہیں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا، لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کبھی کوئی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو نام کچھ لگوانے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لگوانے شروع کرتے ہیں نام جن کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس کیس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پہلا جملے میں یہ کہا زبیر صاحب کے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لوگ نام سرکولیٹ کرواتے ہیں۔ میں اس کیس میں نے یہ کہا، دیکھیں ایک سیکنڈ، لیکن کیونکہ سمدھی ہیں، میں ان کے خلاف پارٹی میں نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے مخالف نہیں کر سکتا۔ میں کہوں یہ ڈار صاحب یہ نہیں کر سکتے لیکن باقی لوگ کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا بہت سی پوزیشنز ایسی آتی ہیں جو میرے تجربے میں۔ چلے میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتا ہوں، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، چھوڑیں اس چیز کو۔ ڈار صاحب سے 2 سوال پوچھے گئے جب یہ انٹرویو چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس چیز میں اتنی سٹیم بھر گئی۔ اگر سارے سٹیک ہولڈرز اگری کر جاتے ہیں تو کیا آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں؟ جواب: مجھ پر ماضی میں بھی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میں نے کسی قسم کا پولیٹیکل انفلوئنس اور میرے خلاف میرٹ کام نہیں کیا۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ ہاں جی اگر مجھے بنائے گا تو میں بننے کو تیار ہوں۔ کہہ دیتے نہیں جی ویسا کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سو انہوں نے اس چیز کو ہوا دی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا، ڈار صاحب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ ڈار صاحب، میں نے بھی آج دیکھی ہے، میں ایک بیسک مسلم ہونے کے ناطے بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی آفس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے، خود اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب اگر مل جائے ٹھیک ہے، میں پیچھے نہ مطلب انہوں نے خود ہوا دی ہے ساری بحث کو۔ بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں صرف پاکستانی پولیٹیکل لیڈر سر الیکٹ ہو کے آنے میں اور ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں زبیر صاحب فرق ہوتا ہے۔ لیکن ایک تو میں مفروضوں پر میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے کافی سوچا کہ آپ کے پروگرام میں کیا کہوں گا، اور اس کا بیسک جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو مفروضوں کی بنیاد پر۔ ویسے آپ کو 4 منٹ لیٹ یہ بات یاد آئی ہے۔ سو ریالٹی میرے پاس جو آئی ہے اس میں کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں۔ سر کل آپ کہہ رہے تھے زبیر صاحب کے ڈار صاحب بڑے اچھے امیدوار ہوں گے، ان کو بننا چاہیے۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے میں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے۔ میں نے ایک اور چیز کہی تھی جو میں ابھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ سر لاجک میں بتاتا ہوں آپ کو، ہونا ایسے ہی چاہیے۔ پوری دنیا کے بڑے ممالک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، 2 اسمبلیاں جاتی ہیں، کہتے ہیں پیسے دے دیں، حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے، الیکشن کمیشن جا کے حکومت کے ساتھ رل جاتا ہے، مل جاتا ہے اس کے ساتھ، کہتا ہے نہیں الیکشن ہوں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر قد کاٹ کے لوگ ہوں، وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نظام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر قد چھوٹے سیاستدانوں کے ذاتی مفاد جمہوریت اور قومی مفاد سے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیوں ہم اتنا ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں؟ اگر ہم نے حرکتوں کی وجہ سے اور انڈیپینڈنٹ بنانا ہے حرکتوں کی وجہ سے شک کرتے ہیں، جو حرکتیں ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ جاننے سے پہلے سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جاننے سے پہلے آپ کو پتا کیئر ٹیکر آنے والا ہے، اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا کے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں، اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے، اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے آ کے، جن میں
बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं कि काशिफ- जिसको सेटअप किया काशिफ- जाता है, इस वजह से शक होता है। नहीं। सारा बीबी, आपको ये जो सारी बहस है इसको जरा हमारे लिए ट्रांसलेट करें, वो क्या रहा है? आपने इतनी सारी तफसील से बात बता दी। ये मैंने आपके प्रोग्राम में तो मैंने सोचा था कि ये वाली एग्जांपल दूंगी जो आपने स्टार्ट में कह दिया कि निगरान सेटअप की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। और निगरान सेटअप भी ऐसा है, मुझे बताएं कि ये सियासतदान जो बड़े वो कहते हैं ना बड़े वो पुराने और सीजनड पॉलिटिशियन जो सर जोड़ के बैठे हुए और अभी तक दिन तारीख पास आ रही है और इनके पास अभी तक कोई नाम ही नहीं हुआ। मसला ये है कि पहले ये वो आपके सामने जो नाम आते रहे, आजकल पहले सहाफियों की लॉटरी निकली हुई थी, फिर आजकल समधियों की लॉटरी निकली हुई है। तो अब इनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहीं से डिक्टेशन ना ले। आप मेरी बात यकीनन समझ रहे जी, समझ गया। इसलिए कि ये पैनिक में है। अब जिस जमात को ये कुचलना चाह रहे थे वो जमात बहुत सुकून में, वो पैनिक में नहीं है। पैनिक में ये लोग हैं क्योंकि इनको गारंटी नहीं मिल रही कि आगे जो सेटअप आएगा, इंटरम सेटअप आएगा, वो कहीं लिंगर ऑन ना हो जाए। कहीं ये ना हो कि कोई टेक्नोक्रेट या ऐसा बंदा आ जाए जो इनकी ना सुने और उसके बाद वो मामला लंबा चला जाए और इसके बाद ये लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। क्योंकि इन्होंने एक मिसाल पंजाब और केपीके में सेट कर दी है, फिर इनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप ये कह रहे हैं, मैं क्या ठीक समझूं, आप कह रहे हैं कि ऐसा निगरान सेटअप आए जो इलेक्शन करा भी दे? हाँ जी, इनको ये परेशानी है। और ये कि बस अभी ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा सियासी बंदा कौन है, इसलिए कि हर बंदा घबरा रहा है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में मैंने बोला था कि ये सेहरा, लेकिन सेहरा नहीं, अब दूसरा लफ्ज़ भी नहीं अच्छा लगता कि मैं गन का टोकरा बोलूं, इसलिए कि जो इन्होंने काम करने हैं और जो करवाने हैं, जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं और ये और वो और कदगन लगाना, जमात को बैन लगाना, ये सारे निगरान सेटअप में करवाएंगे। क्योंकि ये तो जमहूरी जमातें हैं ना, ये अपने ऊपर ये मलबा नहीं डाल सकती। और फिर आपके प्रोग्राम में एक तारीख का बहुत जिक्र आ रहा है कि वो एक जस्टिस साहब आएंगे, फिर पता नहीं वो उनके साथ क्या करेंगे, क्यों उनको मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा बंदा आए जो ये सारे इल्ज़ामात भी अपने सर पे ले ले, इन्हीं की सुने और इलेक्शन टाइम पे करवा दे, कहीं और से डिक्टेशन ना ले। वो ऐसा बंदा अभी मिला नहीं। चिराग लेकर निकले, आप ये कह रहे हैं चिराग लेकर निकले हुए हैं, अभी तक मिला नहीं? हाँ जी, अगर इसहाक डार साहब को लेना है और अपनी जिन्होंने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, समधियों की लॉटरी निकली हुई है, उधर से वो इधर से ये, मतलब क्या पागल है क्या ये इनको कर दें? फिर इससे अच्छा वो मोइन कुरैशी जैसा कोई बाहर से लेकर आ जाए, तो हमें भी तो पता चलेगा हमारे पास इम्पोर्टेड चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं पहले भी तो होता रहे, लेकर आ जाए। इम्पोर्टेड तो बहुत है हमारे पास, आप फिक्र ना करें।